لا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی من بعثہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر ونبتت فی الحرم وبسقت فی الکرم اغصانها معتدلہ وثمارها متہدلہ مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ سیدنا و نبینا ابی الزہراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على سفينة النجاة وعين الحياة والعدل المشتهر والإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وطهارتهم وشجاعتهم وعظمتهم وجلالتهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا مل کے صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات پہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے خالق لم یزل لا یزال آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کے آیا اپنی عبادت میں شمار فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت اس مجلس اعضاء کے بانیین، اس مؤسسہ کے بانی اور اراکین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت آخری سانسوں تک عقید حق پہ استقامت عطا فرمائے. موت کی آخری ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. اپنے لبوں پہ درود کو سجائیں. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، محبان آل اطہار، شیعان علی حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت علی بن ابی طالب، سب سے پہلے حمد ہے اس لم یزل کے لیے کہ جس کریم خالق نے ہمارے دلوں کی زمین کو ولایت علی کی بارشوں سے بنجر نہیں ہونے دیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اور لاکھوں کروڑوں حمد ہیں اس لم یزل کے لیے کہ جس خالق نے ہمارے دلوں پہ محمد، ہماری دھڑکنوں پہ علی، ہمارے سینوں پہ حسین اور ہمارے بازوؤں پہ عباس لکھ دیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ان ہستیوں پہ کہ جنہوں نے قبلہ وحشی کو دیکھا تو اسے انسان بنایا، انسان کو دیکھا تو اسے مسلمان بنایا، مسلمان کو دیکھا تو اسے صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان کو دیکھا تو اسے حضرت سلمان بنایا. آباد و شاد رہیں، یہ ہاتھ ہمیشہ سلامت رہیں. کہ جن کے دروازے پہ
بے داد بھی آیا قبلہ تو اسے مقداد بنا دیا، بے ذر کو دیکھا اسے ابو ذر بنا دیا، جن کے دروازے پہ اگر عاصی بھی چل کے آیا اسے حر بنا دیا۔ مل کے درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ باری دیگر پھر بھی معطر کرے اپنی زبانوں کو، بلند ترین درود بھیجیے آل محمد کی ذات۔ زیادہ دیر مزاحم نہیں ہوں گا، بس چند گزارشات اور زحمات تمام آپ کی۔ میں نے سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کو کہ ایک حصے کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ سورہ الکہف کی آیت کا ایک حصہ ہے اور آیت کا نشان نمبر ہے 16۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ قبلہ علماء کا مجمع ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے۔ رحمت کے بارے میں سوال کوئی نہیں ہوگا، نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کائنات میں قبلہ شاہ صاحب دو ایسی بیٹیاں گزری ہیں کہ جو دونوں رحمت بن کے آئیں۔ ایک ماں ہے، دوسری بیٹی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے تسلی رہے گی کہ آپ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ قبلہ ایک ماں ہے، دوسری بیٹی۔ جو ماں ہے وہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی، جو بیٹی ہے وہ نعمت کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ تو جملہ آ گیا ہے، جملہ آپ کی پاک سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو نبی رحمت بن کے آئے، علی نعمت ہے۔ قبلہ میں نے کہا رحمت پہ سوال نہیں ہوگا، نعمت پہ سوال ہوگا۔ ارے سوال نبی پہ نہیں ہوگا، سوال تو علی کے بارے میں ہوگا۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ سوال تو علی کے بارے میں ہوگا، نبی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ارشاد رب العزت اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے تمہارے لیے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت۔ اگر روایت ہوتی تو جس طرح علماء کہتے ہیں کہ سند کا ضعف لگا کے ٹھکرا دیتے، یا راوی ضعیف ہے، راوی ثقہ نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ روایت ہے نہیں، ہے قرآن کی آیت، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ قبلہ فطرت سرگرداں ہے، حیراں ہے، پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ علی ابن ابی طالب کے گھر میں حسن و حسین کے ہوتے ہوئے جو اپنے بابا کے لیے زینت بن رہی اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ آباد و شاد یا جو اپنے بابا کے لیے زینت بن رہی ہے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ کسی نے میرے مولا سے کہا، یا علی آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، مولا آپ اللہ کے گھر میں آئے۔ علی نے فرمایا، دو جواب دیے میرے آقا نے۔ فرمایا یہ میرے لیے فخر اور ناز کی بات نہیں کہ میں کعبہ میں آیا۔ فرمایا سب سے پہلے میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں ابو طالب کا لال ہوں، اور دوسرا میرے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں۔ سلامت ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا میرے لیے یہ فخر کی بات نہیں کہ میں اللہ کے گھر میں آیا۔ علی نے فرمایا کہ میرے تو چاروں بچے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، میرے تو چاروں بچے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، آپ کی حیرانگی ختم کروں۔ قبلہ علی کے گھر کا جو آنگن اور صحن تھا اسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ علی کی حویلی کا دروازہ تو کھلتا بھی صحن توحید کی طرف تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟
اور اسی کلیبر کا جملہ ایک دفعہ کسی نے سلمان محمدی سے پوچھ لیا کہ اے سلمان محمدی ما ہے یا سدرۃ المنتہا، بتا تو صحیح سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فاشار الی بیت فاطمہ و علی، سلمان محمدی نے زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا واللہ ھذہ سدرۃ المنتہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان محمدی کی جان ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کہنے لگا سلمان ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے، یہ تو علی و بطول کا گھر ہے، ہاں سدرۃ المنتہا تو آسمان پہ ہے۔ سلمان مسکرا کے فرماتے اپنی اپنی معرفت کی بات ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا، ہاں فرق صرف اتنا ہے وہاں پہ بھی جبرائیل رک جاتا تھا، توجہ جملہ آپ کی پاک سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی جبرائیل رک جاتا تھا، یہاں پہ بھی جبرائیل رک جاتا ہے، فرق صرف اتنا ہے وہاں پہ پار جلتے تھے، یہاں پہ پار ملتے ہیں۔ سلامت رہے آباد و شاد۔ صاحب سے بتائیں جتنا میں نے زور لگا کے جملہ دیا ہے اس قدر آپ نے بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگایا ہے۔ بو ذر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، پوری قوت ایمانی کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زندہ سلام، زندہ سلام، آباد و شاد۔ علی نے فرمایا کہ میرے تو چاروں بچے بھی اللہ کے گھر میں آئے، بیٹی رحمت۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، اور قرآن نے مفصلاً جو ذکر کیا ہے وہ اسلام سے پہلے کسی بیٹی کا ذکر نہیں کیا، فقط اشارہ کیا ہے ظل وجہہ مسودہ، کہ جب بھی کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی اس کا چہرہ شرمندگی کے ساتھ سیاہ ہو جاتا، گھر سے باہر نہ نکلتا، شرم کے مارے گھر میں ہی رہتا۔ اور پھر قبلہ اسلام کے بعد ایک بیٹی کا ذکر، وہ بھی اشارہ کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے میرا حبیب ہم نے تجھے زہرا عطا کی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے شکرانے میں نماز بھی پڑھ اور اللہ کی قربانی بھی کر۔ اشارتاً ذکر ہے، مفصلاً ذکر نہیں۔ جو مفصلاً قبلہ قرآن نے ذکر کیا ہے وہ جناب مریم کا ذکر ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اے پروردگار میں یہ منت اور نظر کر رہی ہوں جو میرے بطن میں بچہ ہے یہ تیرے گھر کے لیے وقف کر رہی ہوں۔ اور اللہ کو قرآن کہتا ہے کہ جب وقت ولادت آیا، ولادت ہوئی، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، کہ جب ولادت ہوئی تو کہا پالنے والے یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، آیت کا ایک حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے درمیان سے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور پالنے والے تو جانتا ہے کہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتون پہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ خاتون سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد رب العزت ہوا حضرت زکریہ کو، اے میرا نبی مریم، اے میرا نبی جناب مریم کی ماں حنا سے کہہ دے کہ ہم نے اس کو بطول بنا کے بھیج دیا ہے، تو اپنی منت پوری کر۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ قبلہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ زندگی کے کسی لمحے میں جسے مصلی عبادت سے نہ روکے، قرآن تلاوت سے نہ روکے، اس ہستی کو بطول کہتے ہیں۔ جسے مصلی عبادت سے نہ روکے، قرآن تلاوت سے نہ روکے، اس ہستی کو بطول کہتے ہیں۔ اگر ابھی تک سمجھ نہیں گئی تو ایک اور جو ہے وہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ کسی نے زوجہ رسول سے پوچھا تھا تو جو رسول کے گھر میں رہتی ہے یہ تو بتا کوئی فاطمہ کی ایک فضیلت ہی ہمیں سنا دے۔ کہنے لگی ماذا اقول فی حق فضل فاطمہ، میں کیا فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کر سکتی ہوں؟ التی وضعت الحسن ظہرا وصلت عشرا، میں کیا فضیلت بیان کر سکتی ہوں کہ جس کے ہاں ظہر کی نماز کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت مصلی عبادت پہ آ گئی۔ اسے بطول کہتے ہیں۔ اے حنا کی ماں مریم،
اے مریم کی ماں حنا ہم نے اسے بتول بنا کے بھیجا ہے، تو اپنی منت پوری کر۔ تو آگے پھر ارشاد ہو رہا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، جناب مریم کی ماں نے کہا پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ عرض کروں گا پروردگار، مل کے درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ۔ عرض کروں گا پروردگار، اس میں کون سی فضیلت تھی کہ مریم کی ماں حنا نے اس کا نام مریم رکھا، آپ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ پروردگار دنیا کا تو یہی وتیرہ ہے، دنیا کی فطرت یہی ہے، نام تو ماں باپ رکھتے ہیں اپنی اولاد کا، پالنے والے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ قرآن میں اس چیز کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ۔ تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، آواز قدرت آئے گی تو سمجھا ہی نہیں۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے ایک آنے والی معظمہ بی بی کی طرف۔ جب شہزادی اس دنیا پہ آئی، فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں کا رحل بنایا، اس بی بی کو اپنے ہاتھوں پہ سجایا اور کہا اے ابوالحسن اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا زہرا میں رسول سے سبقت نہیں کر سکتا، توجہات چاہوں گا میں علی کعبہ میں آئے نام اللہ نے رکھا، فاطمہ زہرا 20 جمادی ثانی کو پیغمبر کی گود میں آئی نام اللہ نے رکھا، حسن و حسین دنیا پہ آئے نام اللہ نے رکھا۔ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیا وجہ ہے، بچے آل محمد کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، نام وہ ذات رکھ رہی ہے۔ ہاں اس کا راز کھلا جب میں نے زیارہ اٹھائی نصف رجب المرجب کی، اس میں معصوم کی زبان سے ایک جملہ صادر ہوا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھے گا اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پہ میرا سلام ہو۔ میں نے جو پڑھا ہے میں اس کا ذمہ دار، جو کوئی سمجھے میں اس کا ذمہ دار۔ السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ بچے ان کے گھر میں آتے ہیں، نام وہ ذات رکھتی ہے، تو بیٹی رحمت، بیٹا نعمت۔ اس شہزادی کے کچھ القاب ہیں چند ذکر کر کے آگے داماد تمام، جن میں سے ایک مشہور و معروف لقب عدیلۃ الحسین ہے۔ قبلہ عدیلۃ الحسین اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جو فضائل اور کمالات میں حسین ابن علی کے برابر ہو، اس ہستی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ ایک مشہور سیدہ مل کر باواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ میری تمنا سے زیادہ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور لقب ہے اس شہزادی کا، وہ ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ کوفہ کا دربار، ابن زیاد ملعون تخت پہ بیٹھے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے باغی کو قتل کرایا ہے، اور شور اتنا تھا، قبلہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بی بی کا خطبہ پڑھیں، شور اتنا تھا کہ ساتھ والے کھڑے ہوئے بندے کی آواز دوسرا بندہ سنائی نہیں دے رہی تھی اس کو۔ میری آقا زادی نے جب سنا ہے اس کی زبان سے کہ یہ کہہ رہا تھا میں نے باغی کو قتل کرایا ہے، شہزادی نے کہا اس کو خاموش ہو جا، اور فقط یہ خاموش نہیں ہوا، تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، سکنت الہوا وسکنت الفضا وسکنت الاجراس فی عنوق الابل۔ شہزادی نے جب کہا خاموش ہو جا، فقط یہ خاموش نہیں ہوا، ہوا رک گئی، فضا رک گئی، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلوں میں بجتی ہوئی گھنٹیاں رک گئیں، جس کا جہاں قدم تھا وہ رک گیا، جس کا جہاں ہاتھ تھا وہ رک گیا، جس کا منہ کھلا تھا کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں کہتا ہوں کائنات کا نظام رک گیا۔ ہاں وجہ یہ تھی، اسی ایسے لگ رہا تھا اگلے لمحے جیسے بتوں میں کعبہ بول رہا ہو، ایسے لگ رہا تھا۔ حیدری زندہ سلامت آباد شاد۔ بی بی نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، اگلے لمحے یوں لگ رہا تھا جیسے بتوں میں کعبہ بول رہا ہو۔ اور کیا وجہ ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کانت سلام اللہ علیہا فی ذالک الوقت نائبۃ عن الامام۔ وجہ یہ تھی، شیخ مفید فرماتے ہیں اس وقت یہ زینب کبریٰ خطبہ نہیں دے رہی تھی، امام کی نائبہ بن کے خطبہ دے رہی تھی۔
وَكَأَنَّ الْحُكْمَ صَادِرٌ عَنِ أُولِي الْأَمْرِ، اور گویا کہ حکم جو تھا وہ زینب سے صادر نہیں ہوا اس خود کا، گویا کہ اولی الامر سے صادر ہوا تھا۔ یہ ابن زیاد کا دربار۔ ایک جھلک یزید کے دربار میں جو شہزادی نے خطبہ دیا، جب بی بی شام کے دربار میں پہنچی ہے، یہ ملعون تخت پہ بیٹھا تھا، قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ قرآن کا انکار بھی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں قبلہ؟ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ہم بنو امیہ کو اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں فتح دی ہے، آپ بنو ہاشم کو اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا وَلَا خَبَرٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌ نَزَلَ، نہ کوئی قرآن اترا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے۔ جب بی بی نے یہ سنا، کہا اما فضا میرے آگے سے ہٹ جا، علی کے لہجے میں گرجی ہے میری آقا زادی، اور کہا اسکت یبنت طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کا بیٹا خاموش ہو جا، سلامت رہے، آباد و شاد رہے، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کا بیٹا خاموش ہو جا۔ اور پھر بی بی نے کہا فقید قیدک، جتنی مکاریاں اور چلاکیاں کرنا چاہتا ہے کر لے، وسع سعیک، جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے، ونصب جہدک، جتنے مصیبتوں کے پہاڑ گرانا چاہتا ہے گرا لے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، میں زینب کبریٰ آج تیرے دربار میں یہ خطبہ دے کے جا رہی ہوں، تیرا نام و نشان نہیں رہے گا قیامت تک۔ میرا حسین آج بھی زندہ باد تھا، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ میرا حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اور ایک لقب اس بی بی کا ام المصائب بھی ہے۔ قبلہ ام المصائب کسے کہتے ہیں؟ ام المصائب اس بی بی کو کہتے ہیں مدینہ کا شہر ہو، 4 سال کا سن ہو، ماں سامنے کھڑی ہو، ماں کا قاتل سامنے ہو۔ میں قرآن کی آیت پڑھوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے محمد کو تماچا مارا، اجرکم اللہ۔ قبلہ ام المصائب اس بی بی کو کہتے ہیں 4 سال کا سن ہو، ماں سامنے کھڑی ہو، ماں کا قاتل سامنے ہو، 1,24,000 پیغمبر کی غیرت پہ ہاتھ بلند کرے، تماچا مارا ہے اس نے، تناصر کرتہا، اور زہرا کے گوشوارے ٹوٹ کے زمین پہ گرے۔ بی بی کہتی ہے ظالم حیا کر، میری زینب دیکھ رہی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ قبلہ ام المصائب اس بی بی کو کہتے ہیں کوفہ کا شہر ہو، 19 ماہ رمضان ہو، صبح کی نماز کا وقت ہو، جبرائیل اعلان کرے واللہ ان ہدمت ارکان الہدیٰ قد قتل علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین قتل ہو گئے۔ ایرانی عالم دین ہے، اپنی کتاب مرقات الایقان کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب جبرائیل کی یہ آواز آئی ہے نا، کوفہ میں جتنے مرد تھے سارے مسجد کوفہ کی طرف دوڑے ہیں، جتنی خواتین تھیں سب نے چادریں پہن کے مسجد کوفہ کی طرف دوڑی، علی کے گھر میں جتنے مرد تھے سارے مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، جتنی خواتین تھیں سب نے پردہ کیا، مسجد کوفہ کی طرف دوڑ کے گئیں۔ ایرانی عالم دین کہتے ہیں اکیلی بچ گئی گھر میں زینب کبریٰ، اجرکم اللہ۔ 70 مرہ زینب بر در خانہ آمد و برگشت، یہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ علی کی بیٹی کمرے سے دوڑ کے مین دروازے پہ آتی، کچھ سوچتی پھر واپس چلی جاتی۔ ہاں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، اور جب میں نے تھوڑا آگے پڑھا تو پھر میں نے دیکھا دروازے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، دروازے نے بول کے کہا علی کی بیٹی
بیٹی تیرے بابا کو جو ضرب لگی ہے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ بی بی نے کہا دروازہ شاید تجھے پتا نہیں، ہم مدینہ کا شہر تھا، میری ماں کا جنازہ تھا، میں جنازے کے نیچے نکلی تھی، میرے بابا کو پتا چلا تھا، کہا حسن لال ماں کا میت رکھ دو اور پہلے بہن کو گھر پہنچا کے آؤ۔ اور دروازہ میرے بابا کو میرے بھائی نے کہا تھا بابا رات کا ٹائم ہے، زینب با پردہ ہے، علی نے کہا تھا ٹھیک ہے رات کا ٹائم ہے اور زینب با پردہ ہے، لیکن میں علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی اور کسی غیر محرم کی نظر میری بیٹی کے قد پہ پڑ جائے۔ اور دروازہ اب رات نہیں ہے، اب تو 19 کا سورج طلوع ہو چکا، اگر میرے بابا کو پتا چلا زینب باہر آ گئی ہے اور میرا بابا مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ قبلہ ام المصائب کسے کہتے ہیں؟ ہاں آخری روایت آپ کی زحمات تمام۔ جب خولی ملعون کو گرفتار کر کے لایا گیا نا مختار کے دربار میں، مختار نے پوچھا خولی بتا تو صحیح تو نے کربلا میں کون سا ظلم ڈھایا ہے؟ کہنے لگا مختار میں کہیں سفر پہ چلا گیا تھا، کہیں کام پہ چلا گیا تھا، مختار جب میں لوٹا تھا نا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اجرکم اللہ۔ مختار میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے تھے، وہ جلتے ہوئے ایک خیمے کے ساتھ کھڑی تھی۔ کہتا ہے مختار میں آگے بڑھا، میں نے سوچا اور تو کچھ نہیں بچا، یہ گوشوارے ہی اتار لیتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے ہاتھ بڑھایا، مجھ سے وہ گوشوارے نہ اترے گئے، سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہنے جا رہا ہوں، مختار مجھ سے وہ گوشوارے نہ اترے، مختار میں نے ظلم کا ایسا ہاتھ لگایا صرف گوشوارے نہ اترے، معصومہ کے کان زخمی ہوئے، رو کے کہتی ہے چچا غازی اور تیرے جانے کی دیر تھی، میرے کان زخمی ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خولی کہتا ہے مختار پھر میں نے دیکھا بیمار ایک بستر پہ سویا ہوا تھا، چمڑے کا بستر تھا، مختار میں نے سوچا اور تو کچھ نہیں ملا، یہ بستر ہی لوٹ لیتا ہوں۔ کہتا ہے مختار میں نے وہ بستر کھینچا، وہ وقت کا امام منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ کہتا ہے مختار پھر میں نے دیکھا ایک معظمہ بی بی تھی، اس کے سر پہ ایک سرخ رنگ کی چادر تھی۔ اب تیرے چوتھے امام سے جب پوچھا گیا مولا زینب کی چادر سرخ رنگ کی کیسے ہو گئی؟ کہا پوچھنے والے مجھے نہ رلا، اور جب میرے بھائی علی اکبر کو برچھی لگی ہے نا، اکبر زین سے زمین پہ آئے اور میرے بابا کے پہنچنے سے پہلے خارجت زینب مع نسبت بنی ہاشم، علی کی بیٹی حسین سے پہلے اکبر کے لاشے پہ پہنچی اور خون کا فوارہ نکلا اور زینب کی چادر کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ کہتا ہے مختار میں نے اس چادر میں ہاتھ ڈالا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچتی تھی، میں اپنی طرف کھینچتا تھا۔ کہتا ہے میں نے کہا علی کی بیٹی تجھے چادر بڑی پیاری ہے، چادر کیوں نہیں دیتی؟ کہتا ہے جب میں نے دیکھا نا علی کی بیٹی ہاتھ نہیں چھوڑ رہی، سادات سے معافی مانگ کے روایت کے جملے ہیں، کہتا ہے مختار میرے ہاتھ میں ایک خاردار تازیانہ تھا، میں نے وہ تازیانہ بلند کیا اور عالیہ کے چہرے پہ لگا، جلد پھٹی، خون کا فوارہ نکلا اور زینب کا ہاتھ چھوٹ گیا، میں چادر لوٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ مختار کہتا ہے ملعون اس وقت میری آقا زادی کوئی جملہ بھی کہتی تھی، کہتا ہے ہاں مختار علی کی بیٹی کہتی تھی کہتا اللہ یدیک و رجلیک، او اللہ تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے، اللہ تجھے آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلائے۔ مختار نے کہا الحمدللہ، علی کی بیٹی کی یہ دعا میرے ہاتھوں پہ پوری ہو رہی ہے۔ مختار نے حکم دیا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، آگ جلاؤ، اس کو آگ کے اندر ڈال دو۔ میں کہوں گا مختار اور لاکھ خولی جل جائے، علی کی بیٹی کے ایک بال کی قیمت
نہیں